اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واشرقت الارض بنور ربها ووضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک الشاہدین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، میں آپ کی خدمت میں ابن الخیر سید اللہ بخشا تسلیم اپنے چینل تفہیمات الحکمت سے عرض گزار ہوں۔ میرا فون میں خیریت سے ہوں اور میں آپ کے لیے اللہ رب العزت سے خیریت اور عافیت کے لیے آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ آپ کو اپنی رحمت و برکت سے سلامت رکھے اور خوش رکھے۔ اللہ آپ کو تمام مسلمانوں کو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج یہ 21 دسمبر 2024 ہے۔ یاد رکھیں میرا فون واٹس ایپ نمبر ہے 0346 66 30 859 اور ایک سادہ فون نمبر ہے 0315 60 96 711۔ اگر آپ کو ضرورت ہو مجھ سے رابطہ کرنے کی تو سادہ نمبر پر، اگر وہ دوسرا واٹس ایپ نمبر بند ہو تو سادہ نمبر پر رابطہ کر کے مجھ سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں قرآن دیا اور ہم نے کتابیں اٹھا لی ہیں۔ حالانکہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ ہلاکت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کتاب تو اپنے ہاتھ سے لکھی اور پھر کہہ دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب یہ بخاری مسلم وغیرہ کتابیں جو ہیں یہ تو لوگوں نے خود لکھی ہیں، وہ بھی انسان تھے ہماری طرح، اور انہوں نے جس حدیث کو سکہ کہہ دیا وہ سکہ ہو گئی اور جس کو وہ ضعیف کہہ دیا تو وہ ضعیف ہو گئی، تو اسی طرح یا متروک کہہ دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں کہ یہ فرمایا ہے کہ وَمَنْ يَحْكُمُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق بات نہیں کرتے تو ایسے لوگ کافر ہیں۔ تو ہم تو کفر میں جا رہے ہیں کیونکہ اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا اور حدیث لے لی، ان کتابوں میں لکھی ہوئی وہ حدیث سکہ تھی یا غیر سکہ تھی، وہ بھی کتاب لکھنے والے کی بات پر اعتبار کر لیا اور پھر علم الرجال کی طرف چلے گئے۔ یہ اس طرح جو جنجال پیدا ہوا تو یہ گمراہی ہو گئی۔ تو میں سامعین و ناظرین آپ کی خدمت میں عرض یہ کرتا ہوں کہ مولوی صاحبان جن کو تم عالم سمجھتے ہو، یہ عالم نہیں ہیں۔ عالم وہ ہے جو اللہ کی کتاب کو سمجھے اور اللہ کا پیغام آپ تک پہنچائے۔ وہ کوئی عالم نہیں جو بخاری کا پیغام آپ تک پہنچائے، مسلم کا پیغام پہنچائے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، حالانکہ رسول اللہ نے نہیں فرمایا ہوتا۔ بہت سی حدیثیں ہیں موضوع ہیں مگر انہوں نے ان کو سکہ کہہ دیا، اس وجہ سے اختلاف پیدا ہوئے۔ اب ایک حدیث اہل سنت مولوی پڑھتا ہے، شیعہ کہتا ہے میں نہیں مانتا یہ موضوع ہے، اور شیعہ پڑھتا ہے تو اہل سنت کہتا ہے میں نہیں مانتا یہ موضوع ہے۔ کبھی یہاں فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن مجید ہے جسے اللہ نے کتاب فرقان فرمایا، یہ فیصلہ کون کتاب ہے؟ تو آؤ قرآن کی طرف۔ تو حدیث میں اگر اختلاف ہو، متضاد ہو حدیث ہے، ایک حدیث میں ہے کہ اہل عراق حق پر ہو گئے اور دوسری حدیث میں ہے کہ اہل شام حق پر ہو گئے، ان مولویوں کو خداوند رب العزت کی قسم کوئی علم نہیں ہے
یہ کوئی علم نہیں ہے، یہ ایسے ان پڑھ لوگوں پر روب رکھے ہوئے ہیں کہ ہم قرآن کے مخارج جانتے ہیں، ہم قرأت جانتے ہیں۔ یہ قرأت کوئی علم نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے ہم ٹانگ مار کر قرآن پڑھیں، یہ بھیرمی میں کسی راگ میں قرآن نہیں پڑھنا، ایسے سادہ انداز سے پڑھو مگر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، کیونکہ سمجھیں گے تو عمل کریں گے تب ہم مسلمان رہیں گے۔ تو میں سب کو جب سے تقریر کرنے لگا ہوں سب کو قرآن کی طرف بلاتا ہوں۔ آج بھی میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی ہے آیت، یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، میں نمبر بتا دیتا ہوں، میں غلط پڑھوں صحیح پڑھوں کچھ کروں، میں نمبر بتا رہا ہوں، میں نمبر تمہیں بتاتا ہوں، آیات کے نمبر بتاتا ہوں۔ تو وہ جو نمبر ہیں آپ وہ صورت کھول کر اس آیت کو ترجمہ تفسیر دیکھ لینا، کوئی میں تفسیر غلط نہیں کرتا۔ تو میں نے آج جو آیت پڑھی ہے یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 69 ہے، 69 ایک کم 70، ایک کم 70 آیت نمبر 69۔ تو اسے یاد رکھیں۔ تو آپ یہ آیت کھول کر دیں اور مطلب پڑھیں۔ تو آیت اور اس کے علاوہ 2 آیات اور پڑھوں گا، ایک سورۃ ہود سے پڑھوں گا اور دوسری سورۃ البروج، یہ 3 آیات میں پڑھوں گا۔ تو انشاءاللہ العزیز تو امید ہے کہ آپ، جب میں عرض کر رہا کہ حدیث سے متضاد ہوں تو مولوی کو سمجھنا چاہیے وہ کہتا دونوں سکا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ وقت کی بات ہے۔ ایک وقت تھا کہ اہل شام بالکل گمراہ تھے، جو جب حضرت علی کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی اس وقت اہل عراق اور مدینہ والے حق پر تھے، اور ایک وقت ہوگا کہ شام والے حق پر ہوں گے۔ وہ کس وقت شام والے حق پر؟ یہ تو رسول نے فرمایا کہ جب دجال کی فوجیں آئیں گی تو شام میں جنگ ہو رہی ہوگی، صرف شام والے نہ ہوں گے، اس میں دنیا کے مسلمان، دنیا میں سے لوگ وہاں جمع ہوں گے اور وہ دجال سے لڑ رہے ہوں گے، اس وقت شام والے حق پر ہوں گے۔ ان کو شام والے کہا گیا ہے کیونکہ وہ شام میں ہوں گے، ورنہ یہ شامی نہ ہوں گے۔ ہاں یہ تو شامی تو ماشاءاللہ یہ تو پہلے اپنی ایک خلافت قائم کر چکے ہوں گے جسے سفیانی کہا جاتا ہے۔ تو اب شام میں جنگ ہوگی، اس رسول کریم کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھنا جو شام میں مسلمان ہوں لڑائی کر رہے ہوں وہ حق پر ہے، ان کی فوج میں آ کر شامل ہو جانا۔ تو اب میں نے آج جو پڑھے میں اس کی تفسیر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، تیرے اور یہ زمین رب اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی، جگمگا اٹھے گی۔ یہ نور، یہ زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، یعنی روشن ہو جائے گی۔ وَوَضِعَ الْكِتَابَ، پھر کتاب رکھی جائے گی۔ وہ کتاب کون سی ہوگی؟ مطلب اعمال نامے کھولے جائیں گے، وہ کوئی دفتر قائم ہوگا، وہی اسی کو اللہ تعالیٰ کتاب فرمایا، یعنی عدل و انصاف ہوگا۔ وَوَضِعَ الْكِتَابَ، پھر کتاب رکھی جائے گی، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، پھر نبی آئیں گے۔ جب نبی آئیں گے وَالشُّهَدَاءِ، اور شہید بھی اور گواہ بھی آئیں گے۔ نبی آئیں گے اور گواہ آئیں گے۔ نبی آئیں گے، سامعین ناظرین میری بات توجہ سے سنیں، نبی آئیں گے اور گواہ آئیں گے۔ جب نبی آئیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ گواہ اس کے علاوہ ہیں، ایک تو وہ نبی ہیں اور دوسرے گواہ اس کے علاوہ ہیں جو لوگوں کے اعمال پر گواہی دیں گے۔ ظاہر ہے میں خطا کار انسان ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں معصوم من الخطا نہیں ہوں۔ جب میں گناہ گار و خطا کار ہوں تو میں کسی کی گناہوں کی یا نیکیوں کی گواہی کیسے دے سکتا ہوں؟ کیا کبھی چور کا گواہ بھی چور ہو سکتا ہے؟ میں کسی کا گواہ نہیں بن سکتا، کوئی میرا گواہ نہیں بن سکتا ان عوام میں سے، کیونکہ بات یہ ہے کہ پہلے تو کسی کے گناہوں کا علم کسی کو نہیں ہوتا، کیونکہ نیکی تو میں کرتا ہوں لوگوں کے سامنے۔ جب میں نماز پڑھتا ہوں مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہوں، لوگ مجھے دیکھتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور جب میں یہاں انٹرنیٹ پر آتا ہوں اور میں امر بالمعروف کرتا ہوں، قرآن مجید کی آیاتیں پڑھتا ہوں، یہ بھی لوگوں کو علم ہے کہ امر بالمعروف کرتا ہے، قرآن مجید کی آیاتیں پڑھتا ہے، اس کی تفسیر کرتا ہے، یہ بھی لوگوں کو علم ہے۔ مگر جب میں کوئی گناہ کا کام کروں گا خود لوگوں سے چھپ کر کروں گا اور وہ لوگوں کو علم بھی نہ ہوگا اور میں اپنے منہ سے بھی نہیں بتاؤں گا، لوگ گواہی کس طرح دیں گے؟
بھائی یہ گواہ نہیں ہوں گے جس طرح نبی گواہ ہوں گے، نبیوں کی طرح معصوم عن الخطا وہ لوگ جن کو اللہ نے امت پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، وہ گواہی دیں گے۔ جس طرح نبی گواہی دیں گے وہ گواہ بھی، کیوں؟ نبی محمد مصطفیٰ آئیں گے روز حشر، تشریف لائیں گے میدان محشر میں، وہ تو اپنی امت پر گواہ ہوں گے، مگر پھر اس کے بعد جو بعد میں امام آتے رہے، ہر امام اپنے اپنے دور کے لوگوں کے متعلق گواہی دے گا۔ شاید امام جو ہیں ان کے وہ ایسے پاک و طاہر گواہ ہیں جن کی گواہی اللہ قبول فرمائے گا، تو وہ گواہی دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ ان اماموں کے ذمہ کوئی کام تھا، کوئی کار تبلیغ تھی، جس کی وجہ سے اللہ ان سے گواہی لے گا، ہاں تم نے کیا کہا اور انہوں نے کیا کیا، یہ گواہی ہوگی ہم پر۔ رسول کریم بھی ایسی گواہی دیں گے، تو یہ گواہی ہوگی کہ تم نے کیا حکم دیا اور انہوں نے کیا عمل کیا، تو وہ امام گواہی دیں گے کہ ہم نے تو انہیں یہ کہا کہ اللہ کی ذات پاک کی فرما برداری کرو، رسول کریم کے دیے ہوئے قرآن پر عمل کرو، اور ان لوگوں نے ہمیں قتل کر دیا، شہید کیا۔ یہی گواہی ہوگی نا، اور کیا ہوگا؟ بہرحال جس طرح بھی ہوگا، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ نبیوں کے علاوہ اور بھی گواہ ہیں۔ یہی جو گواہ ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں جی وہ تو وہ شیعہ لوگ جو ہیں انہوں نے تو ختم نبوت کا اقرار ہی نہیں کیا، کیونکہ یہ کہتے ہیں اور معصوم لوگ آتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں ہر معصوم نبی نہیں ہوتا، ہر نبی معصوم ہوتا ہے مگر ہر معصوم نبی نہیں ہوتا۔ حضرت مریم معصومہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں، یہ آیت نمبر 42 سورۃ آل عمران، اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اے فرشتہ کہنے لگا، اے مریم اللہ نے تجھے پاک کیا ہے اور اللہ نے تجھے چن لیا ہے، تجھے پاک کیا اور کائنات کی عورتوں میں سے تجھے چن لیا۔ اس وقت جتنی عورتیں کائنات میں تھیں ان تمام کائنات کی عورتوں میں سے اللہ نے مریم کو چن کر پاک و طاہر بنایا۔ یہ صدیقہ ہے، یہ معصومہ ہے۔ دیکھیں نا آیت نمبر 75 دیکھیں سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 75، اللہ فرماتا ہے مال مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم اور کوئی نہیں، یہ بھی رسول ہے۔ وقد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی ایسے رسول آئے ہیں، کیونکہ عیسائی کہتے تھے اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں یہ کچھ نہیں، یہ رسول ہے، ایسے رسول پہلے بھی آئے ہیں۔ وامہ صدیقہ، اور اس کی ماں صدیقہ ہے۔ جو طاہر و اطہر ہوتا ہے وہی صدیق ہوتا ہے، جو صدیق ہوتا ہے اسے معصوم عن الخطا کہتے ہیں، جو معصوم عن الخطا ہوتا ہے وہ امت پر گواہ ہوتا ہے۔ سمجھے نا؟ یہ اہل بیت کے متعلق عرض کرتے ہیں نا میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ ہر قسم کی برائی کو، رجس کو، برے عمل کو تم سے دور رکھے اے اہل بیت، اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اور اس میں ازواج نہیں ہیں، بار بار بولے ازواج بھی اہل بیت ہے، ازواج اہل بیت ہوں، مگر اس اہل بیت طاہرہ میں شامل نہیں ہیں، اس پاک اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ کیوں کہ جب ازواج کو خطاب ہے وہ عقل کے اندھے مولانا اس آیت انما یرید اللہ سے اوپر دیکھیں جہاں ازواج کو خطاب ہے، وہاں یہ یوں اس طرح ہے آیت کہ کارنا فی بیوتکن، فی بیوت، یہ بیوت حضرات، بیوت سمجھ لو، بیوت، ازواج کو بیوت کہا گیا کیونکہ بیوت ہے جمع بیت کی، ایک گھر کو بیت کہتے ہیں، اور اگر گھر ایک سے زیادہ ہو ان کو بیوت کہتے ہیں۔ جیسے ہم بھی ایک گھر کو گھر کہتے ہیں، زیادہ گھر ہو تو ان کو گھروں کہتے ہیں، گھروں میں، ہمارے گھروں میں وہ گھروں بولتے ہیں۔ یہ بیوت جمع کا صیغہ ہے۔ ازواج کیونکہ 11 ہیں، ان کے گھر بھی علیحدہ علیحدہ حجرے ہیں، تو اس لیے ان کے گھر 11 ہیں، تو ذکر ہو رہا ہے۔ یہ تو قرآن جمع کرنے والوں کا کمال ہے کہ اوپر نیچے ازواج کا ذکر دے کر درمیان میں یہ آیت رکھی۔ یہ شروع ہی سے ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ قرآن کے ساتھ بھی تماشا کیا گیا، دین اسلام کو تبدیل کر دیا گیا۔ اور میں صحیح قرآن پڑھتا ہوں،
اب انما یرید اللہ، اس کے نیچے دیکھے آیت، وہ ازواج کو خطاب ہے، اس میں بھی ہے کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، وہاں بھی بیوت، اوپر بھی بیوت، اور درمیان میں جو آیت تطہیر ہے اس میں بیان ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ او مسلمانوں، قرآن مانتے ہو کہ نہیں اندھی عقیدت میں مبتلا رہ کر جہنم میں جاؤ گے؟ یہ اہل البیت ہے، ایک گھر والے پاک ہے، ایک، یا بیت ایک گھر کو کہتے ہیں۔ اللہ ایک گھر کو پاک کر فرما رہا ہے، مولوی صاحب 11 گھر اور شامل کرتا ہے، یہ مولوی صاحب کے اختیار میں ہے۔ وہ بھائی خدا کے لیے ذرا غور کرے، قرآن 1400 سال ہو گئے قرآن نازل ہوا ہے، آج دن تک 1400 سال کے بعد بھی مولوی صاحب کا ازواج بھی اہل بیت ہیں، اہل بیت ہوں، مگر یہ پاک اہل بیت میں شامل نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اہل البیت فرمایا، اہل البیوت نہیں فرمایا۔ اگر آیت یوں ہوتی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیوت ویطہرکم، تو ہم بھی کہتے ہیں ازواج شامل ہے۔ جب اہل البیوت ہے یا اہل البیت ہے، اللہ نے باقی گھروں کو چھوڑ دیا، ایک گھر کو پاک و طاہر فرمایا ہے، وہ گھر حضرت الزہرا کا گھر ہے جو چادر میں رسول کے ساتھ تھے، وہی پاک و طاہر ہے، باقی نہیں ہے۔ کل اگر ہم یہ بات مانیں، کل مولوی صاحب کہتا ہے میری بیوی بھی اہل بیت میں شامل ہے، میں بھی اہل بیت میں ہوں، نہیں ہے۔ تو میں آیت کے معنی کر رہا تھا، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین تیرے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی، جگمگا اٹھے گی۔ اور پھر کیا ہوا؟ وَوُضِعَ الْكِتَابَ، کتاب رکھی جائے گی یا کھولی جائے گی۔ آپ دیکھ لینا سورت زمر کی آیت نمبر 69، وَجِیعَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاءِ، نبی آئیں گے اور گواہ بھی آئیں گے، وَقُضِیَ بَینَہُم بِالْحَقِّ، پھر ان لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، وَہُم لَا یُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، یعنی انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ جن کو نیک عمل ہوں گے ان کو نیک عمل کا بدلہ دیا جائے گا، جن کے برے عمل ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ اللہ فرمان ہے نا، وَجَائِن بِالنَّبِیِّینَ، نبی آئیں گے، وَجِیعَ النَّبِیِّینَ، اور نبی آئیں گے، وہ نبی آئیں گے، وَجِیعَ النَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء، اور گواہ آئیں گے، گواہ ہوں گے تو آئیں گے، اللہ نے گواہ بنائے ہوں گے تو آئیں گے، اللہ نے جن کو گواہ بنایا انہی کی گواہی قبول فرمائے گا، ملا کی گواہی نہیں قبول کرے گا۔ اور ملا تو گواہ بن گیا ہے امت محمد کا، وہ جس طرح نبی پاک و طاہر ہے وہ آئے گا گواہی دینے کے لیے، اس لیے اور گواہ بھی آئیں گے، وہ بھی پاک و طاہر گواہ ہوں گے، وہ آئیں گے۔ یہی امام ہیں، ان کو ائمہ اہل بیت کہتے ہیں، یہ گواہ آئیں گے، اور پھر ان کی گواہی کے مطابق حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ پہلے تو یہ ہے کہ اہل بیت جو یہ گواہ ہیں، یہ پاک و طاہر ہیں، یہی امام ہیں، یہ ہادی و رہنما ہیں۔ حضرت الزہرا بھی شاہدہ ہے، گواہ ہے، یہ بھی امت کی گواہ ہے، جو اس کے دور میں جو کچھ بی بی نے فرمایا، جو کچھ اور لوگوں نے ان سے کہا، وہ ان باتوں کی گواہ ہے، وہ سب ہوگا۔ اور ایک میں اس کے علاوہ اب مزید ذرا تشریح کے لیے اور آیت پڑھتا ہوں، وہ سورت ہود کی آیت نمبر 17 ہے، 17 یعنی 10 اوپر 7، 3 کم 20، 3 کم 20، 10 اوپر 7، اسے کہتے ہیں 17 آیت نمبر 17، جس طرح آپ سمجھ سکیں، یعنی 17 آیت نمبر 17 سورت ہود۔ تو اللہ فرما رہے ہیں افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، ایک شخص آیا ہے روشن دلیل لے کر اپنے رب کی طرف سے، اور اس کے پیچھے پیچھے ایک گواہ ہے، من ہو، اسی سے گواہ ہے۔ ہو سکتا ہے مولوی صاحب یہ لکھ دے کہ اللہ کی طرف سے ہے، چلو اللہ کی طرف سے ہے، یا اسی، ویسے آیت کے معنی یہ بتا ہے یتلو شاہد منہ، جس کی وہ اتباع کر رہا ہے اسی سے گواہ ہے، گواہ ہے اسی سے، اسی کی امت پر گواہ ہے۔ تو اگر یہ مولوی صاحب یہ کہہ دے کہ اللہ کی طرف سے، پھر منہ کے معنی وہ کہے اللہ کی طرف سے، تو مولوی سے کہنا کہ کون ہے بے اللہ کی طرف سے، وہ تو وعدے کرو کون ہے۔ یہ مولوی بھول بھڑکر ہے،
یہ دوسروں کو گمراہ کرتا ہے. گواہ بھی ہے بھی وہ کون ہے؟ افمن کان علی بینہ، یہ روشن دلیل پر کون ہے؟ جو روشن دلیل لے کر آیا ہے، روشن دلیل پر ہے. اب ہم علی بینہ من ربہ، اپنے رب کی طرف سے. وہ کون ہے؟ وہ رسول خدا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لے کر، یعنی یہ قرآن جو لے آئے یہ اللہ کے وجود پر اور حق پر اور عدل پر دلیل ہے، یہ لے کر آئے ہیں. تو اور پھر اللہ فرماتے ہیں یہ اکیلے نہیں ہیں، رسول اکیلے نہیں ہیں، وَيَتْلُو شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے ایک گواہ بھی ہے جو اسی رسول سے ہے. یعنی کسی اور کو نہ پکڑ لینا. اسی ہو سکتا ہے کوئی بنی امیہ کا پکڑ لیں، کوئی بنی عدی کا یا بنی تیم کا پکڑ لیں، بنی اسد کا، کہ یہ بھی گواہ نہیں، وہ ہے گواہ، ہے بھی اسی سے، اور وہ ہے بھی اسی کی اتباع میں، اور ہے بھی وہ گواہ. وہ گواہ کس چیز کا ہے؟ وہ رسالت کا گواہ بن کر آیا. جو رسالت کا گواہ ہمارے اعمال پر بھی گواہی دے گا. آپ یہ کہیں گے علی کو کیا علم؟ وہ تو علی ہے، حضرت علی ہے، علی کو کیا علم؟ وہ کیا گواہی دے گا؟ او بھائی، اگر علی کو علم نہیں ہے تو اللہ نے کیوں فرمایا؟ رسول کیا کرنے آئے گا؟ رسول کو کیا علم؟ کیا رسول اب ہمارے دنیا میں پھر رہا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بھئی ان کی گواہی اپنی ایک مخصوص گواہی ہے جو اللہ رب العزت ان سے سوال کرے گا جب وہ موجود تھے ان کے زمانے کا. ہاں تمہیں کیا میں اب تمہیں بتاؤں وہ کیا؟ تو پھر تو کچھ اور کہے گا. وہ یہ گواہی دیں گے جیسے رسول کریم کی گواہی سورۃ فرقان کی آیت نمبر 30 میں ہے. وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول عرض کرے گے اللہ کی بارگاہ میں، اور یا رب میں نے تو فرمایا تھا کہ انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطاعت اہل بیتی، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور قرآن چھوڑے جا رہا ہوں. انہوں نے قرآن کو اٹھایا ہوا تھا، پڑھ کر عمل نہ کرتے تھے، پڑھ کر کچھ اس سے ہدایت حاصل نہ کرتے تھے، بلکہ ہدایت حاصل کرتے تھے یا جو کچھ عمل کرتے تھے وہ بخاری پڑھ کر کرتے تھے. بخاری پڑھو، یاد رہے بخاری تمہیں کہاں لے جائے گا. قرآن پڑھنا ہے، قرآن. اور تمہارا قرآن تمہیں قرآن ہدایت نہیں کر سکتا، پھر اور تمہیں کیا ہدایت ہوگی؟ بات یہ ہے امام معصوم یہ کیا حضرت عیسیٰ کے حواری جو تھے وہ نبی تھے؟ نبی نہ تھے، مگر اس کے حواری مددگار تو تھے، اور ایسے عام نہیں تھے. دیکھیں نا یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 111 دیکھیں. اللہ فرما رہے ہیں وَإِنِّي أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا فَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. ہم نے حواریوں کی طرف وحی کی، ہم نے حواریوں کی طرف وحی کی کیا؟ یہ کہ ان آمنوا بی، مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے نبی پر ایمان لے آؤ. وہ کہنے لگے تو گواہ ہو جا بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، ہم فرما بردار ہیں. دیکھیں اب مولوی کیا کہے گا؟ یہ احلام ان کو وہ ہوا تھا، اور کیا کہتے ہیں احلام ہوا تھا. ہاں اچھا، ان کو احلام ہوا تھا. او بھائی اگر احلام ہوتا، الہام ہوتا، الہام، اگر الہام ہوتا اور یہ الہام ہوتا، وہی فرشتہ نہ ہوتا، الہام ہوتا، تو وہ یوں نہ کہتے کہ امنا کالو امنا فاشا، تو گواہ بن جا، تو گواہ بن جا. کچھ تھا تو سامنے جسے کہا تو گواہ بن جا بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، کہ ہم فرما بردار ہیں. مولوی تو اسی طرح غلط تعبیریں کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. اچھا اگر مولوی کی بات مان لی جائے، الہام ہوا تھا، الہام ہوا تھا، تو الہام بھی تو انہی کو ہوا جن کو اللہ نے چن لیا. 12 حواری تھے، 12، کوئی کہیں تھا، کوئی کہیں تھا، کوئی کہیں تھا، ایک گھر میں تو نہ تھے، ایک جگہ. سب کو ایک وقت میں الہام ہو گیا کہ ہمارے نبی آ رہے ہیں، اب ناصرہ سے گلیل کی طرف ان کی مدد کرو اور ان کی تصدیق کرو، ان پر ایمان لے آؤ، مجھ پر بھی ایمان لے آؤ. ان حواریوں کی طرف نبی نہیں آیا تبلیغ کرنے کے لیے، بلکہ اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا اس کی وجہ سے یہ ایمان بھی لے آیا اور نبی کی جا کر استقبال بھی کیا اور مدد بھی کی.
فلما عیسیٰ منہم الکفرہ، جب عیسیٰ نے ان یہودیوں کا کفر محسوس کیا کہ اب یہ مجھے قتل کرنے والے ہیں، تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا من انصاری اللہ، اللہ کی خاطر کون ہے اللہ کی طرف سے میرا مددگار؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ کی طرف سے تیرے مددگار ہیں، تو گواہ بن جا۔ ہائے افسوس، نواسہ رسول نے جب کربلا میں کھڑے ہو کر فرمایا حال من ناصر من ینصرنا، کوئی ہائے میری مدد کو ہے، تو ایک بھی باہر نہیں نکلا۔ مسلمان، ایسے مسلمانوں پر اللہ کی لعنت۔ جب امام نے فرمایا نواسہ رسول بھی کوئی ہے جو میری مدد کو ہے، تو ایک بھی نہیں نکلا۔ تو جب عیسیٰ نے فرمایا کوئی ہے اللہ کی خاطر میری مدد کرنے والا، تو 12 حواری نکلے۔ وہ معصوم تھے مگر وہ نبی نہ تھے۔ یہ عارف یوحنا کا مکاشفہ ذرا پڑھے، ایسا کلام معصوم کرتا ہے غیر معصوم۔ مولوی تمہیں علم ہی کیا ہے؟ نہ تو نے تورات پڑھی ہے، نہ زبور پڑھی ہے، نہ تو نے انجیل پڑھی ہے، نہ تو نے بائبل پڑھی ہے، نہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ تو بخاری سمجھتا ہے، تجھے حدیثیں یاد ہے، آیات ایسے یاد کی ہے، مطلب تو ہے نہیں۔ او میرے بھائی مسلمان بھائیوں، جب مولوی کوئی بات کہے تو ان سے ایک بار کہے، جب ممبر پر بھائی ہم سبحان اللہ کے پیسے تم سے نہیں لے چکے، تو نے ہم یہاں پر یومیہ مزدوری پر نہیں ہے، بس سبحان اللہ کہتے رہیں۔ تو اگر قرآن پڑھے گا اس کے معانی کرے گا، اسی طرح جس طرح میں آیت نمبر بتا رہا ہوں، سورت بتا رہا ہوں، آیت نمبر بتائے اور سورت بتائے، سورت بتائے آیت نمبر بتائے۔ ہم اور سے بھی پوچھیں گے، کوئی 1 2 3 آیات پڑھ، اس پر اب تقریر ختم کر۔ میں بخارا سے چلا، تو چبارہ سے چلی، میں بخارا سے چلا۔ یہ ایسے بڑے، یہ کیا تقریر ہے؟ اور کہتا سبحان اللہ، جیسا پڑھنے والا جیسے سننے والا سب برابر۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، تو یہ میں نے جو آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 17 سورت ہود کی، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلو شاہد منہ، اللہ فرماتے ہیں ومن قبل کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اور یہ نہیں کہ اب نبی آیا ہے قرآن لے کر، اس سے پہلے کتاب موسیٰ بھی رہبر اور رحمت تھی اللہ کی طرف سے، کتاب موسیٰ امام و رحمہ۔ اولئک یؤمنون بہ، اور کچھ تو ان پر ایمان لے آئے، ومن یکفر من الاحزاب، اور جو گروہوں میں سے جو گروہ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، کس چیز کا؟ اس روشن دلیل لانے والے کا انکار کیا، یا اس روشن دلیل کا انکار کیا، یا اس گواہ کا انکار کیا، گروہ افراد نہیں۔ ورنہ اللہ فرماتا ومن یکفر من الناس، جو لوگوں میں سے جس نے انکار کیا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ومن یکفر من الاحزاب، جن جماعتوں نے، جن گروہوں نے انکار کیا، یہ دیکھنا میں صورت بتا دی ہے نا، ہود آیت نمبر 17 بتا دی ہے۔ خدا کے لیے میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ، یہ صورت ہود کی آیت نمبر 17 دیکھ لینا، مولوی کا معنی دیکھنا، وہ یہی لکھے گا کہ بہت سے گروہوں میں سے یا بہت سے جماعتوں میں سے جس نے انکار کیا، ومن الاحزاب ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور جس نے جن گروہوں میں سے جنہوں نے انکار کیا، اولئک ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور جن گروہوں میں سے جنہوں نے انکار کیا، فالنار موعدہ، گروہوں میں سے جن نے انکار کیا، جن جماعتوں میں سے جن جماعتوں نے انکار کیا، فالنار موعدہ، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اچھا، جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ فلا تک فی مریۃ منہ، خبردار اس بات میں شک نہ کرنا۔ شک کیوں؟ ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں مہمان نواز تو ہے، ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں شرارتی نہیں ہے، فسادی نہیں ہے، چور نہیں ہے، گنہگار خطا کار نہیں ہے، بااخلاق ہے، ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، یہ جنت میں جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، شک نہ کرنا، کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس کے اعمال ضائع، حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اعمال۔ یہ آیت نمبر 21 اور 22 آل عمران پڑھیں۔ نیک عمل ہوں گے اللہ ضائع کر دے گا، وہ کہتا ہے یہ میرے کہنے پر نہیں، یہ جن کے کہنے پر کیے، جاؤ ان سے اجر لے لو۔ میں نے نہ ایسے نماز بتائی تھی، نہ میں نے تراویح بتائی تھی،
میں نے نہ بخاری بھیجی تھی نہ میں نے مسلم بھیجی تھی، میں نے قرآن بھیجا تھا، تم نے کیا کیا؟ کیا چلو بخاری پڑھیں مسلم پڑھیں اور اس کی حدیث کے مطابقت تو قرآن سے کریں، قہر خدا ہے، یہ حدیث کچھ کہتی ہے قرآن کچھ کہتا تو حدیث کو مان لیتے ہو۔ اور پھر علم الرجال، یہ علم الرجال نہیں بھائی، علم الجنجال ہے، کوئی علم الرجال نہ پڑھیں، یہ قرآن ایک ترازو ہے، جو بات اس قرآن کے مطابق پوری ہوگی تو وہی بات سچ ہوگی، اسی پر یقین کرنا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، جو کچھ جمع تمہیں سے جنہوں نے اس گواہ کا، اس دلیل، روشن دلیل کا اور روشن دلیل لانے والے کا، یہی چیزیں ہیں نا، جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے وہ آگ ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور فلا تَکُ فِی مِرْیَۃٍ مِّنْہُ، اور اس معاملے میں تم شک نہ کرو، قرآن پڑھنے والے سے شک نہ کرو، اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّکَ، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، ایسا ہو کر رہے گا، وَلَٰکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ گواہ ہے جو میں یہ پہلا گواہ ہے رسول کے ساتھ، یہ رسول کی رسالت کا گواہ ہے اور اپنی امت پر بھی گواہ ہے، یہ پہلا گواہ ہے جو رسول کے ساتھ ہے، رسول کی ابتدا میں ہے، رسول کے پیچھے پیچھے ہے اور رسول میں سے ہے۔ یہ کوئی عام گواہ نہیں ہے بھائی، یہ گواہ کیسا؟ اور یاد رکھیں اس رسول کو نہ ماننا، جو رسول کو نہ مانے گا وہ جہنم جائے گا، جو گواہ کو نہ مانے گا وہ بھی جہنم جائے گا، جو اس روشن دلیل قرآن کو نہ مانے گا۔ اسے ماننا نہیں کہتے ہم شبینہ پڑھتے رہیں، ماننا، اس پر ایمان رکھنا ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز تلاش کرو اسی قرآن سے کرو۔ سورت نحل کی آیت نمبر 99 میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اے رسول ہم نے تجھ پر وہ کتاب اتاری ہے جس میں ہر شے کا بیان ہے، خوشخبری ہے فرما بردار لوگوں کے لیے۔ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً، ہدایت ہے، رحمت ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، فرما بردار لوگوں کے لیے خوشخبری بھی ہے جنت کی۔ فرما بردار رہو قرآن کے، بخاری کے نہیں۔ آپ کہیں گے وہ حدیث ہے، رسول کا فرمان ہے، بھائی حدیث ملاؤ تو قرآن سے مطابقت کرے تو رسول کا فرمان ہوگا۔ یہ دو رسول نہیں ہے، ایک بخاری لکھواتا رہا ایک قرآن لکھواتا رہا، دو تو نہیں ہے، دو میں رشتے ناطے سے بھی کوئی نہیں بخشا جاتا۔ یہ فلاں جو ہے رسول کا سالہ ہے، فلاں رسول کی ساس ہے، فلاں رسول کی زوجہ ہے، یہ باتیں غلط ہیں، نہیں بخشے جا سکتے۔ اگر بخشے جاتے تو نبی نے کیا، حضرت ابراہیم نے کیا کہا اپنے والد کو؟ کیا بخشا گیا؟ حضرت نوح کی بیوی اور بیٹا کیا بخشے گئے؟ حضرت لوط کی بیوی بخشی گئی، فرعون کی بیوی جنت میں۔ نہیں سمجھتے؟ رشتے ناطے پر نہیں ہے، یہ عقیدہ ایمان پر، عمل پر ہے۔ یہ 2-3 راتیں غار میں بیٹھا رہا، ساری دنیا سے افضل ہو گیا، بات خدا تجھے برباد کرے مولوی صاحبہ، یہ غار میں نہ بیٹھے چاہے سولی پر لٹک جائے، جب تک اللہ نہ فرمائے گا کہ میرا پسندیدہ ہے، ہم کیسے مانیں؟ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ نے کوئی عہدہ دیا جو تم نے بنا لیا۔ اچھا یہ گواہ کیسے ہیں؟ عام گواہ نہیں ہیں۔ سورۃ البروج پڑھیں، تمہیں یہ پتہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں بس یہ سورۃ البروج میں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، جبکہ سورۃ طارق میں فرمایا کہ وَالسَّمَاءِ، اور یہاں فرما رہے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، مجھے قسم ہے آسمان برجوں والے کی۔ یہ کیوں کہا؟ کبھی مولوی اس بات پر غور کیا ہے کہ وہاں پر تو ذات البروج کے، یہاں پر وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ اللہ فرما رہے ہیں اور سورۃ طارق میں وَالسَّمَاءِ فرما رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ ایسے بات کرتا ہے؟ اس کو سمجھنے، حکمت قرآن کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مولوی تجھے کیسے سمجھاؤں؟ اگر میں سمجھاؤں تو مانے گا تو نہیں، تجھے اپنی انا پیاری ہے، تو کہے گا میں علامہ ہوں، یہ کیا کون ہے اللہ بخشا؟ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَالشَّاهِدِ وَالْمَشْهُودِ، اور مجھے اللہ فرما رہے ہیں مجھے قسم ہے کائنات کی، آسمان 12 برجوں والے کی۔ اور بھائی یہ صورت جو ہے میں آیت بتا دیتا ہوں، سامعین سن لیں، باقی مولوی نہ مانے گا، نہ یہ ماننے والا ہے، نہ میں اس کے لیے پڑھتا ہوں۔
مولوی کا کام صرف حق چھپانا ہے، یہ مجھ پر صرف اعتراض کرے گا۔ ذات البروج اس لیے فرمایا، یہ صورت، یہ آیت جو ہے نا والسماء ذات البروج، یہ متشابہات میں سے ہے۔ حضرت رسول کریم کو اللہ نے آسمان سے تشبیہ دی ہے، اور ذات البروج کا آسمان کے 12 برج جو ہیں، یہ اس کے 12 امام وہ گواہ ہیں، 12 ان کو بروج سے تشبیہ دی ہے۔ تو مجھے قسم ہے نبی 12 اماموں والے کی، یوں تشریح کریں، یہ مجھے قسم ہے نبی 12 اماموں والے کی، جس کے 12 گواہ ہیں، اس نبی کی قسم۔ یہ آیت، یہ اسے متشابہات کہتے ہیں۔ والسماء ذات البروج، اور مجھے قسم ہے، اب میں معنی لفظی معنی کہہ رہا ہوں، آسمان برجوں والے کی، ویوم الموعود، اور جس دن لوٹ کر اللہ کے ہاں آنا ہوگا، یعنی قیامت کے روز کی قسم ہے، شاہد والمشہود، مجھے گواہ کی قسم ہے، جس کی گواہی دی اس کی قسم ہے۔ گواہ معصوم ہے، پاک ہے، تو اللہ قسم کھا رہے ہیں، اللہ قسم کھا رہے ہیں، گواہ معصوم ہے پاک۔ کیا فرعون، نمرود، یزید ان کی قسم کھائے گا اللہ؟ اور تم تو یزید پر رحمت بھیج رہے ہو۔ ہاں، ہم تو یزید پر رحمت بھیجتے ہیں۔ ہر انسان جو میں ایک عرض کرتا ہوں، یہ دیکھیں نا، یہ کبھی تو میں ہندو لوگوں کی شاعری سنتا ہوں، وہ جو ان کی میں وہ تحریریں دیکھتا ہوں، تو وہ حضرت علی کی، امام حسین کی، حضرت علی اور امام حسین کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی وہ رسول کریم کی بھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی میں عیسائیوں، جیسے کہ جارج جرداق بیروت کا ہے، اس نے جیسے ندائے عدالت انسان جو کتابیں لکھی ہے، تو وہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں حضرت علی کی، کبھی کسی کی، مگر مسلمان ہیں، آج تک میں نے نہیں سنا کوئی ہندو یا عیسائی یزید کی تعریف کرے۔ یزید کی اگر تعریف کرتا ہے، یزید سے اگر کوئی محبت رہے، یزید کو کوئی مانتا ہے تو وہ مسلمان مانتے ہیں۔ ہاں، تمہارا اسلام کیسا ہے؟ اب تم جنت کے اس پار چلے جاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ گواہ ایسا پاک و طاہر ہے جس کی اللہ قسم کھا رہے ہیں، مجھے نبی کی قسم، 12 اماموں والے نبی کی قسم، والسماء ذات البروج، اور مجھے گواہ کی قسم۔ کون گواہ؟ وہی جو رسول کے پیچھے یتلو علیہ و شاہد یتلو علیہ یتلو من ہو، اور وہی گواہ جو پیچھے اس کی اتباع میں اور اسی میں سے ہے، ایسا پاک گواہ، یعنی حضرت علی، اس کی قسم۔ اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں یوم الموت، مجھے قیامت کی قسم، شاہد المشہود، کیونکہ قیامت کے دن جو گواہی ہوگی تو اس گواہ کی قسم، اور جس کی اس نے گواہی دی، رسول کریم پاک و طاہر ہے، حضرت علی علیہ السلام نے پاک رسول کی رسالت کی گواہی دی، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں شاہد المشہود، مجھے گواہ کی قسم، اور جس کی اس نے گواہی دیا اس کی قسم۔ رسول نے تو اللہ کی توحید کی گواہی دی، حضرت علی علیہ السلام نے رسول کی رسالت کی گواہی دی، وہ گواہی عملی تھی، یوں نہیں کہ یہ رسول اللہ ہے، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، یہ گواہی تو ہم بھی دے رہے ہیں، یہ گواہی نہ تھی، وہ عملی گواہی تھی۔ وہ جو رسول فرماتے رہے، حضرت علی نے عملی طور پر نمونہ پیش کیا دین اسلام کا، وہ عملی گواہی تھی، اس کو گواہ کہتے ہیں۔ اور اس نے سجدے میں سر کٹا کر حضرت علی علیہ السلام نے اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کو برحق ثابت کر دیا، اور اسی طرح اولاد علی نے۔ اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ہاں، کل میں نے وہ لکھی تھی، وہ امامت کے غالباً بارے میں کہ امام مہدی، تو میں نے وہ صورت الانفطار کی تشریح کی تھی، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، یہ میں نے تو ایذا کا جو معنی ہے نا، ایذا کا مقصد ہے یہ اسم موصول ہے۔ جب ایذا آتا ہے تو پھر اس وقت آگے کوئی بیان ہوتا ہے، جب ایسا ہوگا، پھر آگے بیان ہوا، پھر کیا ہوگا؟ اب آگے اللہ خاموش ہو گیا۔ اس کا مطلب یہی خاص امام مہدی کا ظہور ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پردہ اخفا میں رکھنا چاہتا ہے۔ اس نے کچھ متشابہات آیات کو امام کی نشانی کے طور پر بیان کیا۔ جب یہ واقعات ظاہر ہو گئے جو صورت الانفطار میں میں نے بیان، الانفطار نہیں، میں بھول گیا، جو صورت تکویر میں نے بیان کیا ہے، جب یہ
علامات ظاہر ہوں گی، ہو چکی ہیں، وہ قاتل تنظیمیں بھی بن چکے ہیں، لوگوں کے قتل وغیرہ بھی ہو رہی ہے، جنگیں بھی ہو رہی ہیں۔ مکمل احوال دیکھنے کے لیے میری کتاب انکشافات بالآیات المتشابہات دیکھیں انشاءاللہ العزیز۔ قرآن و حدیث کی آیات متشابہات اور انجیل و تورات کی آیات متشابہات سے میں نے یہ بیان کیا کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے کیسے حالات ہوں گے، پھر امام کے بعد کیا حالات ہوں گے، کون کون سے ملک آپس میں جنگ کریں گے، کون کون سے ملک ایک دوسرے سے اتحاد میں ہوں گے، کون کون ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے، کتنی جنگ ہوگی، 400 مربع میل میں 400 فرلانگ میں جنگ ہوگی، 400 فرلانگ میں جنگ ہوگی۔ تو یہ جنگ ہوگی تو اس میں خون یوں سمجھو کہ گھوڑوں کی لگاموں تک آئے، اس وقت گھوڑے تھے نا جب یہ انجیل اتر رہی تھی، بہت خونے ریڈی ہو گئے، تو لاشیں ایسے پڑی ہوں گی کہ بس جنگلی جانور کھا رہے ہوں گے، اور دفن کرنے کی کسی کو فرصت نہ ہوگی، اور مسلمان ایسے ہتھیار استعمال کریں گے جو جراثیمی ہوں گے، اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ تو میں نے آج بھی کوئی نہ کوئی امام مہدی کے بارے میں بیان کیا ہے۔ یہ سفیانی صاحب بھی آئے گا، وہ آئے گا اور مخلوق پر ظلم و ستم کرے گا، 9 یا 11 مہینے اس کی خلافت چلے گی، پھر خلافت کا دنیا کا نام و نشان نہیں رہے گا، اللہ کی خلافت آئے گی۔ یہ جو نظام خلافت کا بناتے ہیں اپنا خلیفہ خود بناتے ہیں، یہ ہماری پتہ نہیں، یہ ہماری پاکستان میں اتنی پاگل مخلوق کہاں سے آئی، خلیفہ رسول کا بناتے یہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔